الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق عزت تقریب میرے معزز بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ عموماً ماہ رمضان کے قریب ہم اپنے مالوں میں سے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے چند احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں، قرآن مجید میں اس کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ صدقہ بڑا عام سا لفظ ہے۔ ایون کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے کھلے چہرے سے مسکرا کر کے ملتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو علماء نے مال کے صدقے کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ایک وہ ہے جو
نفلی صدقہ ہے اور کچھ صدقات ہیں جو فرضی ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر ہے، یہ فرض ہے۔ تو یہ صدقے کا لفظ ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ، اس کے معانی و مطالب اور جو مفاہیم ہیں، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب پاکیزگی اور اضافہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ وائٹ منی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے مطلب کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں یہ مال نکالتے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں ریٹرن کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ صرف ہمارے اوپر نہیں، قرآن مجید پڑھیں اور ہم سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں تورات، انجیل پڑھیں، یہ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کے اندر بھی رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 23 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے جن چیزوں کا معاہدہ لیا تھا، میثاق ہمارا جن چیزوں کے اوپر ہوا تھا، جن چیزوں کا اللہ نے وہاں پہ تذکرہ دیا ہے، ایک تو یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور تم نماز کے قائم کرنے والے بننا، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود سے اس چیز کا بھی عہد دیا تھا کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بننا۔ اور اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں تو تقریباً 10% اپنے مال کا دے یقی جسے وہ کہتے ہیں، ان کی شریعت میں تو 10% اپنے مال میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے حوالے سے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ دیا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور سورہ توبہ کی وہ آیات بڑی اہمیت کی حامل آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ مشرکین جو تمہارے ساتھ برسرے بیکار ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو مان کر کے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ کے دین کا راستہ اپنا لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ نمازوں کے قائم کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ کے دینے والے بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ کام کر کے وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ تو یہ آیات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ یہ صرف ہم میں نہیں، اللہ نے پہلی امتوں پر بھی رکھی تھی، اور قرآن مجید میں تقریباً 80 سے زائد مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ 80 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو قرآن مجید میں ڈسکس کیا۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر فرمایا کھڑی ہے، ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی بتایا۔ فرمایا ان چیزوں میں سے جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه ذاق طعم الایمان، فرمایا 3 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر میں سوچنا شروع کر دوں کہ میں فلانی چیز، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں تو تھوڑی دیر بعد میرے جو اندر کے احساسات ہیں اس طرح کے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ دنیا کی مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں، ان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے یا ترش پن ہوتا ہے، تو ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے۔ جس کو یہ مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے اس کو پھر راتوں کو نیند نہیں آتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے ساتھ ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، فرمایا ان میں سے ایک چیز ہے وَأَدَّ الزِّكَاةَ، وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکات دینے والا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ ایمان کی مٹھاس چکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زکات فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، بس وہ دینا چاہے دے رہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایون کہ کچھ لوگ اپنے مخصوص اسکول آف تھاٹ کلیئر کر کے اپنے مالوں کی زکات سے بچتے ہیں، جبکہ یہ دین اسلام کا وہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مانعین زکات ان کے دور میں کھڑے ہوئے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جہاد کا اعلان کیا۔ ایون کہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسٹیٹ کے اندر کچھ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ پہلے ذرا ان کے اوپر کنٹرول کر لیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نبڑ لیجئے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، جس بندے نے نماز اور زکات کے درمیان فرق کیا، جس کی طرف ایک جوتے کا تسمہ بھی زکات کا بنتا ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو میں ابو بکر صدیق اس کے خلاف جہاد کروں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ سٹینڈ لیا تو سارے صحابہ کے اس بات میں اجماع ہو گیا۔ تو زکات جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے، دین اسلام کے اندر اس کی اتنی اہمیت رکھی گئی ہے، اور پھر زکات دینے والے کا اللہ کے ساتھ بڑا ایک مضبوط قسم کا تعلق بن جاتا ہے۔ یہ زکات جس کا معنی پاک کرنا ہے، یہ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ یہ آپ کے سوچنے کے انداز کو پاک کر دیتی ہے، یہ آپ کے رویوں کو پاک کر دیتی ہے، یہ آپ کے تعلقات کو پاک کر دیتی ہے، یہ آپ کی الفتوں اور محبتوں کو پاک کر دیتی ہے۔ اور جب انسان زکات نہیں دیتا تو پھر اللہ سے دوریاں بڑھتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند روپیوں کی خاطر، چند مرلوں کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی وہ فرضی زکات نہیں دیتا، اس کے دل کے اندر مال کی حوث جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے، وہ تعلقات بناتا ہے تو پیسے کی بنیاد پہ، اگر وہ کسی سے تعلق توڑتا ہے تو پیسے کی بنیاد پہ، اس کے لیے یہ تعلقات بنانا جوڑنا یہ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو کس پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ۔ اور افسوس کہ آج کئی مسلمان بھی کیپٹلزم کے اس دیے ہوئے نظریے کو تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ تو کیپٹلزم نے دیا، جبکہ اسلام نے تو ہمیں صرف زکات تک نہیں بلکہ اس سے اوپر ایک درجہ جسے احسان کا درجہ، جسے ایثار کا درجہ کہتے ہیں، اسلام نے تو ہمیں وہ سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن مہمان آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف گھروں سے پتہ کروایا کہ مہمان کے لیے کھانے کا پتہ کیا ہے، لیکن سب گھروں سے یہی جواب آیا کہ ابھی گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ میرے صحابہ کون ہیں جو آج اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے کے جائے گا؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کے امام بھی کیا تھے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں ان کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ گھر گئے، بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہ گھر میں تو صرف اتنا ہے کہ جس سے بچوں کا پیٹ بھر سکے گا،
مہمان کے لیے تو کھانا نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ آیا ہوں اب اس مہمان کا کھانا ہمارے گھر میں ہوگا. وہ تاریخی روایات پڑھیں تو اس میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ابو طلحہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم ہنڈیا کے اندر پتھر رکھ کے اس میں پانی ڈال کے اس کو چولہے پر رکھ دو اور بچے یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے کہ کھانا بن رہا ہے اور پھر میں تھوڑا لیٹ اللہ کے اس رسول کے مہمان کو لے کے آؤں گا تو تم کھانا رکھ کے یہ جو چراغ جل رہا ہوگا اس کو بھی بجھا دینا تاکہ وہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو طلحہ جب صبح فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا ابو طلحہ تم نے کون سی نیکی کی ہے اور کتنی خوبصورت نیکی کی ہے کہ تیرے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کرتی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اپنے نفسوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود چاہے نقصان میں کیوں نہ رہتے ہیں. اللہ اکبر. ایمان کے یہ درجے. تو اسلام نے تو ہمیں یہ احسان کا درجہ سکھایا ہے اور جب انسان اپنے مال سے زکات نہیں نکالتا ہے تو پھر اس پاکیزگی کی جگہ غلاظت آتی ہے جو ہماری سوچوں کو بھی غلیظ کر دیتی ہے جو ہمارے رویوں کو غلیظ کر دیتی ہے جو ہمارے تعلقات کو غلیظ کر دیتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھانچے عدالتوں میں ماموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے ہماری ماں کا حق نہیں دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہنوں کو یہاں تک کہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے باپ کی وراثت سے حصہ لینا ہے تو دوبارہ ہمارے دروازے پر مت آنا. وہ بیچاریاں پھر کیا کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے دروازے رکھتے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے جب وہ اسلام کا بتایا ہوا اصول جو زکات دینے سے دلوں کو پاکیزگیاں ملتی ہیں جب اس پہ عمل نہیں کیا. اور آپ اندازہ لگائیے قربان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں بڑی گہری بات سمجھائی امت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح فرمایا میری امت کے لوگوں بخیلی سے بچ جانا. فرمایا فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ یہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. جب انسان اپنے ہاتھ کو دباتا ہے جب انسان اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے تو اس دل کی سختی کی وجہ سے پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کیا کرو کہیں یہ نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر کے ہلاکتوں کی طرف چلے. الحمدللہ اس امت میں بڑے بڑے دل والے اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے خرچ کرنے والے بھی ہیں. کووڈ کا سیزن مجھے نہیں بھولتا وہ شخص ہم نے راشن کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تو ایک آدمی ہمارے پاس ایسا بھی آیا اپنی اس بیچارے کی موٹر سائیکل دیکھ کر کے وہ قابل ترس لگ رہا تھا لیکن کہنے لگا کہ 10 راشنوں کے پیسے میری طرف سے کیا جائے. امت میں بڑے بڑے خیر والے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی ہم نے اس کو زکات کے متعلق بتایا. اچھا خاصا بزنس مین ریلوے اسٹیشن کے قریب بہت بڑا ایک برانڈ ہے. تو کہنے لگا زکات ہوتی کیا ہے اور اس نے جب وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی زکات کا حساب نکالا تو ایک سال کی اس کی زکات کروڑوں میں نکل رہی تھی. ایسے لوگ
اور پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے، اگر آپ کسی صاحب حیثیت آدمی کو کہیں کہ یہ زکات کے پیسے آپ لے لیں، تو بسا اوقات ریاکٹ میں وہ کہے گا آپ ایسا مذاق کر رہے ہیں، مجھے زکات لگتی ہے۔ اور جب وہ خود زکات نہیں نکال رہا ہوتا، اپنی زکات کو کھا رہا ہوتا ہے، جو اس کے اوپر فرض تھی جو اس نے نکالنی تھی، وہ جب وہ نہیں نکال رہا تھا تو وہ کھا رہا تھا۔ ویسے وہ کسی سے زکات کے پیسے لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اپنی زکات جو اس نے نکالی تھی اس کو کھانے میں اس کو کچھ برا فیل نہیں ہوتا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس چیز کی بڑی تلقین کی ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا میری امت میں ایسے لوگ جو اپنے مالوں سے زکات نہیں نکالتے، فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اگر اللہ کی زمین پہ یہ بہائم پرندے اور چرندے نہ ہوں تو اللہ ایسے لوگوں پہ آسمانوں سے بارشوں کو روک لے، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی برکات کو روک لے۔ یہ زکات، اس کے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ شریعت نے ہمیں اصول یہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں سے زکات اس وقت نکالنی ہے حتی یحول علیہ الحول، کہ جب آپ کا وہ مال جو ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، یہ ہے جو آپ ضرورت میں استعمال کر رہے ہیں، کھا جاتے ہیں کوئی بات نہیں، جو آپ کا سیونگ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جب 1 سال گزر جائے، فرمایا اس سال کے گزرنے کے بعد اس میں سے زکات نکالو گے، اور اس کی لمٹ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی کے طور پر چیزیں یوز ہوتی تھی وہ درہم اور دینار تھا، سونا اور چاندی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتبار سے ہمیں اس کا نصاب بتلایا، فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اواق، اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ 7.5 تولے سونا، اس کا سونا اتنی مقدار کو پہنچ جائے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو اس کے اوپر زکات بنتی ہے۔ اور فرمایا چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ 52.5 تولے جس کے پاس چاندی موجود ہے اس کے اوپر زکات بنتی ہے۔ اور آج جیسے ہمارے پاس کیش کی صورت میں، تو ان دونوں میں سے ظاہر ہے چاندی کا ریٹ کم ہوتا ہے، اس کی مالیت 52.5 تولے کی چاندی کی جو مالیت ہے اس کے برابر جس آدمی کے پاس کیش موجود ہے اور اس کو بڑے ہوئے اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ 2.5% اپنے اس ٹوٹل مال میں سے اللہ کی راہ میں زکات نکالے۔ یہ سونے اور چاندی کے مسائل۔ اس کے علاوہ شریعت نے ہمیں یہ زمینوں کی جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق بھی نصاب بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو وہ زمینیں عموماً 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ زمینیں ہیں جن کو پانی وغیرہ جو ہے وہ محنت سے پیسہ لگا کے لگایا جاتا ہے، تو ان کا نصاب شریعت نے کچھ اور بتایا ہے۔ اور وہ زمینیں جو خود بخود، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ زمین تری والی ہوتی ہے، فصل کے اوپر جو ہے پانی خود بخود لگ جاتا ہے اس کو، یا نہری پانی لگ جاتا ہے، یا بارشوں کی وجہ سے وہ فصل تیار ہوگی، اس کے اوپر کوئی جو ہے انسان کو پانی لگانے کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑی، پیسہ نہیں لگانا پڑا، تو ایسی زمین جس کے اوپر انسان جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے فصل آ رہی ہے تو اس میں سے عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ اور جس زمین کے اوپر خرچہ ہے انسان کا پانی لگانے کا، دیگر چیزوں کا، تو ایسی زمین کے اوپر 20واں حصہ جو ہے وہ شریعت نے رکھا ہے۔ اور فصل میں اسلام نے ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ اس کے اوپر سال بعد زکات نہیں ہے، اس کے اوپر جب فصل آ جائے، یوم حصادہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ جس دن اس کی کٹائی کا وقت آ جائے اسی وقت تم جو ہے وہ اپنی فصل میں سے زکات نکال دیا۔ اور اس کی لمٹ کتنی ہو، شریعت نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ وہ جو آپ کو فصل اس زمین سے حاصل ہو رہی ہے وہ تقریباً 20 من کے قریب بنتی ہے۔ اگر 20 من سے کم ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں، اگر 20 من سے زائد
وہ فصل بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ انسان پہ زکات فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا مال زکات کے نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفلی طور پہ اس میں سے خود دینا چاہے اللہ کی راہ میں تو وہ انسان دے، اللہ کے ہاں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح مالیت تجارت ہے، انسان کسی چیز کی تجارت کرتا ہے، ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پرسنل استعمال میں، گاڑیاں ہیں پرسنل استعمال میں، ان پہ کوئی زکات نہیں ہے۔ انسان کے پاس 10-20 گھر ہیں جو اس کے اپنے پرسنل استعمال میں، ان پہ کوئی زکات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ گھروں کا بزنس کرتا ہے، کوئی بندہ گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، تو مال تجارت کے اوپر شریعت کے اندر زکات رکھی گئی ہے، وہ جتنا بھی ہوگا اس کی مالیت نکال کر کے اس میں سے 2.5% وہ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان سے جو ہمیں رینٹ آتا ہے اور اگر وہ سیو ہو رہا ہے تو سال بعد اس میں سے زکات نکال دیں، لیکن اگر آپ کھا گئے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن خزیمہ کے اندر، امام نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی العوامل شیء، عوامل چیزیں جن سے آپ کوئی آؤٹ پٹ حاصل کر رہے ہیں، مثلا ایک بندے نے فیکٹری لگائی ہے، وہاں پہ مشینری ہے، تو اس مشینری کے اوپر زکات نہیں ہے، اس مشینری سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکات ہوگی۔ علی العوامل، جو عوامل ہیں جن سے آپ چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات زکات کے مسئلے میں بعض اوقات یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں نے کچھ رقم جو ہے وہ قرض دی ہوئی ہے تو کیا اس کی بھی میں زکات دوں گا؟ ظاہر یہ اس کی مالیت ہے، یہ اس کا مال ہے، اس نے اس سے لینا ہے تو اس کو بھی وہ اپنی کل مالیت میں شمار کر کے پھر تو ہے وہ زکات نکالے گا۔ اسی طرح بعض اوقات بس اوقات یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں سارا سال زکات نکالتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے اگر ایک انسان کسی کو مال اس نیت سے دیتا ہے کہ میں زکات کی نیت سے دے رہا ہوں تو وہ اس کو کاؤنٹ کرتا رہے، سال کے اینڈ پہ جب وہ اپنے ٹوٹل مال کی زکات بنائے تو اس میں سے جو اس نے سال کے دوران خرچ کیا ہوا ہے اس کو اس میں سے منفی کر دے اور باقی اپنے مال کی جو ہے وہ زکات نکالے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ زکات دینی کس کو ہے، زکات کے مصارف کیا ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے واضح اور دو ٹوک قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف جو ہیں زکات کے، جہاں پہ آپ زکات کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں وہ بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات ہیں، یہ جو فرضی صدقہ ہے، زکات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں۔ فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے اس کا فرق بیان کیا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود تو ہے لیکن بنیادی سہولتیں صحیح طرح سے اس کے پاس موجود نہیں ہیں، روٹی کپڑا مکان بچوں کی تعلیم یہ چیزیں صحیح اور ایزیلی اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے خواہشات، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہے ضرورت، تو جس کے پاس ضرورت کی یہ چیز بھی نہیں ہوتی اس کو مسکین کہتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی زکات کا مال لگا سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور فرمایا کہ جو عامل ہوتے ہیں زکات اکٹھی کرنے والے، زکات کمیٹیوں کے جیسے آج کچھ لوگ زکات کمیٹی کے اندر جو ہے وہ جابس کرتے ہیں، تو ان کی اگر سیلریاں وہاں سے پے کی جاتی ہیں اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، وہ والعاملین علیہا زکات اکٹھے کرنے والے ہیں، ان کو اس میں سے مال کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، کوئی بندہ اسلام میں آیا ہے تو آپ اس کے اوپر مال خرچ کر دیں کہ اس کی تالیف قلب ہو جائے۔ یا بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا آدمی جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی طرف مائل ہے تو آپ اس کے اوپر بھی اپنا زکات کا پیسہ اگر خرچ کر دیتے ہیں
جس سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کے راستے کھول دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، آپ اس مصرف کی مد میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ وہ پھر رقاب، اور فرمایا گردنیں آزاد کرنے کے بارے میں، اگر کوئی غلام ہے۔ یہ بات سن کے بسا اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید آج غلامی کا نظام نہیں ہے، آج بھی آپ کو غلامی کا نظام مل جائے گا۔ یہ ہمیں پچھلے دنوں سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں کام کرنے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو نسل در نسل وڈیروں کے غلام چلے آ رہے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں تو کہتا ہے اتنا قرض ہے اس کے اوپر میرا، آپ دے دیں لے جائیں اس کو۔ آج بھی یہ نظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کسی کی گردن کو آزاد کروانے کے لیے بھی آپ مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ والوالدین، کسی انسان کو اوپر چٹی پڑ گئی ہے، کسی نے کسی کی ضمانت دی تھی، وہ بھاگ گیا، اب اس کی جگہ پہ اس کو پے کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک مصرف رکھا ہے، اس مد میں بھی آپ جو ہے وہ مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اور اس سے مفسرین نے اولین مستحق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگوں کو لکھا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر ہے، راستے میں سفر کی جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ گم گئی، یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو گیا کہ وہ بیچارہ محتاج ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زکات کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، والدین کو زکات نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ وہ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے والدین کے اوپر جو پیسے خرچ کرتا ہوں یہ زکات کے پیسے میں اکاؤنٹ کروں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ زکات نہیں خرچ کی جا سکتی۔ اسی طرح اولاد ہے انسان کی، اس کے اوپر جو خرچ کرتا ہے، بیوی ہے اس کے اوپر جو خرچ کرتا ہے، تو وہ زکات اکاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری ہے ان کے اوپر خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ زکات نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکات کے مسائل کو سمجھ کر کے، اگر کسی بھائی کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہو تو جمعے کے بعد میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں دینی مسائل کو، احکامات کو سمجھ کے